تو تھانوی کی تعلیم کے نمونے میں عرض کر رہا تھا، اور یہ تمام تبلیغیوں کی تعلیم کا ایک نمونہ ہے جو رات دن ان کے نزدیک بیٹھنے والے اور ان سے ملنے جلنے والے محسوس کرتے ہوں گے کہ جو اولیاء کرام انبیاء کرام سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں وہ فٹ سے کہہ دیں گے سلام پڑھو تو بدعت ہے، درود پاک پڑھو تو بدعت ہے۔ اب عجیب بات ہے، ان کے اعتراضات دیکھو، اگر اذان سے پہلے آپ نے درود پڑھا کہاں سے ثابت ہے؟ اگر آپ نے اقامت سے پہلے درود پڑھا، درود پڑھیں گے تو اعتراض کریں گے، اور اگر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں حالانکہ یہ بھی حکم نہیں ہے اذان سے پہلے تو اعتراض نہیں کریں گے۔ اعوذ باللہ تو قرآن کی تلاوت کرنے کے وقت تو اعتراض نہیں کریں گے، تو نہیں پکڑیں گے۔ لیکن دشمن رسول یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ نے درود پڑھا اذان سے پہلے تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام نے پڑھا تھا تو صحابہ کرام نے اعوذ باللہ پڑھا تھا۔ حضرات یہ ایک ایک بات آپ نوٹ کریں کہ ان کے یہاں ساری محبتیں یہی ہیں جو ان کے مولویوں نے کہی ہے، جو تھانوی کی تعلیم ہے اسی میں سے ایک تعلیم یہی خواجہ عزیز الحسن مجذوب گوری کہتا ہے کہ ایک بار عشق و محبت کے جوش میں، رسول کا عشق نہیں تھانوی کا، حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بےہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرم دامنگیر ہوتی ہے اور جرأت نہیں پڑتی۔ حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سہدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ فرمایا کہیے احقر نے یعنی تھانوی کے خلیفہ نے غایت شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں۔ یہ دیکھو کاغڑے کو بہت دور کی سوجی، کیا بھائی تمنا کی کہ میں کاش عورت ہوتا اور آپ کے نکاح میں ہوتا۔ اگر ہمارے کسی سنی علماء میں سے کوئی اگر چاہنے والا کہ کیا چل نکلا ہے، چل، یہی جواب ہوگا مختصر۔ لیکن اب اس کو دیکھو تھانوی کی تعلیم، یہ وہی لوگ ہیں جو سلام کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ۔ اجمیر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ زنا کے برابر گناہ، بلکہ زنا سے بھی بدتر یعنی بڑھ کر گناہ۔ اب زنا سے بڑھ کر گناہ تو یہ کفر و شرک ہی کا ہوگا، اس لیے کہ گناہ کبیرہ تو خود یہ ہے، قتل کا گناہ۔ لیکن اب سنیے کہ اگر کوئی تھانوی سے اس طرح محبت کرے کہ اس کے نکاح میں آنے کی تمنا کرے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب سنو۔ اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجہ مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ یہ سب کچھ مسجد میں سوچتا ہے، ان کو کہاں سوچتا ہے؟ مسجد میں، کہ یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اسے انشاءاللہ بھی لکھا ہے تو ثواب ملے گا، دو مرتبہ کہا ہے، کتنی مرتبہ کہا ہے؟ ثواب ملے گا۔